ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی ملیر لیبر کالونی کی گلیوں میں گندگی کے ڈھیر، مکینوں کی چیئرمین پہ عدم توجہی کا الزام۔ کراچی کے علاقے ملیر UC 6 داؤد چورنگی وارڈ 4 لیبر کالونی کی گلیاں گندگی کے ڈھیروں کا منظر پیش کر رہی ہیں، جس کے باعث علاقے کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ صفائی کی ناقص صورتحال سے نہ صرف صحت کے مسائل جنم لے رہے ہیں بلکہ علاقے کی مجموعی حالت خراب ہو رہی ہے۔ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ جماعت اسلامی کے چیئرمین بشر خان کو گندگی کے مسئلے کی نشاندہی کی ہے، لیکن تاحال کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دوران جماعت اسلامی نے علاقے کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر الیکشن جیتنے کے بعد ان کے وعدوں کو فراموش کر دیا۔ علاقے کے ایک رہائشی نے الیکشن کے وقت مسئلے حل کرنے کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے انہیں ووٹ دیے مگر بدلے میں ہمیں گندگی اور پریشانی ملی۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر صفائی ستھرائی کے اقدامات کیے جائیں، گندگی کے ڈھیروں کو ہٹایا جائے تاکہ علاقے کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے حمایتی نیوز۔ حاکم علی دل کی رپورٹ۔ جی میں ہوں حاکم علی دل، آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز، اور ہمیشہ حمایت کرتا رہا اور ایسے ہی مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر بھینس کالونی کا علاقہ ہے، یہ نئی آبادی روڈ نمبر 8 UC 6 اور وارڈ 4 میں۔ تو آج میں اس کے آپ کو حال صورت دکھا رہا ہوں۔ گلیوں کا جو کمرشل ایریا ہے، یہاں سے بچے، خواتین، نمازی، حاجی سب یہاں سے گزرتے، جن کو راستے کی نہیں۔ آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل پانی بنا ہوا ہے، اس گلیوں کی کوئی صفائی نہیں ہے۔ ضلع انتظامیہ UC کے ٹاؤن ہے یا ضلع انتظامیہ کوئی بھی ہے، یہاں روڈوں سے غائب ہے۔ کوشش کرتا ہوں کس لوگوں سے بات کرنے کی، ہمارے ساتھ رہنا۔ جی یہاں کے مولے صاحب بالکل تنگ ہو چکے ہیں اس کیچڑ سے، اس دلدل سے، اور یہاں کا بہت ماحول گندا ہو چکا ہے۔ آج 15 دن سے جو یہاں پانی کھڑا ہوا ہے، کوشش کرتا ہوں دکان کے آگے سے بھی راستہ نہیں ہے، جو بچے چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں، سارے بچے بھی اکٹھے ہیں، معلوم ہو زیادہ رائے دکان والے سے لیتا ہوں۔ اس پانی کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور کون دیکھے گا اس کو؟ السلام علیکم جی بھائی، اس کو جو ہے نا تقریباً میرے ٹھیے کو جو ہے نا دکان کو 13 سال ہو گئے ہیں، سمجھ گیا۔ ابھی وہ میرا بچہ جو ہے نا تقریباً 13 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا پیسے دے دے کے تک جاتے ہیں، اور جب ووٹ لینے آتے ہیں نا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں کہ یار ووٹ ہمارے کو دو، ہم آپ کا سب مسئلہ حل کریں گے۔ جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو پھر ادھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ادھر انسان رہتے ہیں یا جانور رہتے ہیں، سمجھ گیا۔ یہ ایسے تو جو ہے نا جیسے ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس جب جاتے ہیں بولتے ہیں یار یہ ہمارا ایریا نہیں ہے۔ یار یہ کس کا ایریا ہے؟ ہم پاکستانی تو ہے نا یار، اور پاکستانی کے بعد انسان تو ہے۔ یہاں سے نہ جماعتی جا سکتے ہیں نہ بچے، دیکھیں مسجد کے لیے بچے جاتے ہیں تو کہاں سے جائیں گے، سمجھ گیا۔ اور ابھی 15 دن ہو گئے، تقریباً 25,000 روپے ہم اپنے جو ہے نا غریب عوام سے لے چکے ہیں۔ یار گاڑی فارغ نہیں ہے، کس کے پاس جائے بھائی ہم لوگ؟ یہ دیکھو یہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، کدھر کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھو نا، یہ کیا ہے، یہ ہم لوگوں کا حالات۔ جی آپ نے موقع ہوا، یہ بالکل چورنگی ہے، 4 روڈ، اس کو 4 گلیاں لگتی ہیں، اور چاروں گلیاں مین اس روڈ میں چوک میں آ کے ٹچ ہوتی ہیں، اور چاروں گلیوں کے لوگ جو اس گلیوں سے گزرتے ہیں، اس گلی کی یہ حالت ہے، جو یہاں ایک سمندر بنا ہوا ہے۔ اور محلے داروں کا یہی کہنا ہے یہاں ہمیں کشتی منگا کے اس میں بیٹھ کے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں اور بھی لوگ آئیں گے ان سے بھی بات کرنے کی۔ جی کافی دن سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے، تو یہ UC کون سی لگتی ہے اور یہ کون اس کو دیکھے گا، کون صاف کرائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے سر کہ یہ علاقہ ہے UC داؤد چورنگی کا، اور داؤد چورنگی کا وارڈ 4 ہے۔ داؤد چورنگی کا وارڈ 4، یہ جو ہمارا UC چیئرمین ہے جماعت اسلامی کا ہے، اور یہ ان لوگوں کے انڈر میں آتا ہے۔ یہاں کونسلر ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی سے دین محمد ابڑو۔ یہ لوگ کام ان لوگوں نے بالکل آج تک 1 روپے کا نہیں کیا۔ اس ہماری 2 سال سے وہ لوگ اقتدار میں، اور 2 سال سے انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیا یہاں پر۔ اور پھر یہاں پہ ہمارا جو ٹاؤن چیئرمین ہے جان محمد بلوچ صاحب ہیں۔ اب کچھ لوگ وہاں پر، اور ہمارے ساتھ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے یہاں کارکن بھی موجود ہے، جو جدوجہد کر کے نعرے بھی بہت لگاتے ہیں اور جھنڈے بھی اٹھا کے پیپلز پارٹی کا ہر جلسہ کامیاب بھی کرتے ہیں۔ آج وہ بھی اسی دلدل میں، اسی کچڑ میں رہ رہے ہیں، تو آخر ان سے پوچھتے ہیں تو آخر وجوہات کیا ہے، اور یہ آپ ایسی گندگی میں ایسے پانی میں بیٹھے ہو،
तो क्या माजरा क्या है, सफाई क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिमायती न्यूज़, और साथ में हमारा जो यहाँ यूसी का मसला है, ये टाउन और ज़िला जो यूनियन काउंसिल होता है यूसी सतह पर, इनका काम ये होता है कि इलाके के अंदर जो छोटे मसले जैसे सीवरेज का मसला हो गया, ये छोटा मोटा जो भी मसले टू जेड होते हैं उनको हल कराने के लिए हमारे यहाँ जो कराची के अंदर जो दो सियासी जमातें जो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या ऐसे देखा जाए बहुत मकबूल तरीन जमातें, एक है जमात इस्लामी जिसका नारा भी है हर मसले का हल जमात इस्लामी, दूसरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका मैं खुद भी एक ज़िम्मेदार हूँ छोटा सा यूथ की जानिब से, और वो का दावा है कि खिदमत में सबसे आगे। लेकिन आज तक हमारी जो ये कॉलोनी लेबर कॉलोनी, इसमें ना हमने जमात इस्लामी को देखे कि वो मसले का हल निकाल सके और ना हमने पीपल्स पार्टी को देखे कि खिदमत में सबसे आगे हो। ये हमारे सूत्र है। यहाँ से हम पिछले एक हफ्ते से 15 दिन मुसलसल हम लगे 25,000 तक हमने प्राइवेट पैसे खर्च करवाए अपने जेब से, अपने कुंडी में से। हमने टाउन चेयरमैन को फ़ोन किया के तकरीबन 2 साल हो गए, इधर एक मिनोल का ढकना तक नहीं है। ढकना तो चलो अपनी जगह पे, यहाँ देख रहा है क्या अज़िलत की ज़िंदगी गुजार रहे, तो ना पानी ना गैस ना ये गटर की सफाई। एक दफ़ा नहीं 10 चक्कर हमने गए दफ्तर में, मगर अभी तक हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है उनसे। भाई ये करो, इतने बड़े वादे करके गए थे हम ये करेंगे वो करेंगे, खड़े होके इलेक्शनों में सपोर्ट किया, जितवाया, उसके बाद हम इसी गटरों में। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।